ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی احمد منیر نورانی صاحب، تینوں حضرات کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم چونکہ تجارت کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اور ہم نے کل بھی تجارت کی کچھ قسموں پہ بات کی، آج بھی کچھ قسموں پر بات کریں گے۔ روشنی اور آگاہی کا مسلسل سفر ہے اور یہ سفر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم طے کر رہے ہیں مستند علماء اکرام کے ساتھ۔ تو آج میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے حسب روایت آغاز کرتا ہوں کہ حضرت اجارے سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے اجارہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، اجارے سے مراد کرایہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو کرائے پر دینا، اس سے عام طور پر اجارہ کہتے ہیں۔ اور آج دور جدید میں اسے جو ہے وہ لیزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ بات مطلب کرائے سے شروع ہوتی ہے اور اب لیزنگ پر پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اب کرائے پر دینا کسے کہتے ہیں؟ کرائے پر دینا اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے بیچی نہیں، ایک ہوتا ہے فروخت کرنا، آپ نے نفع اٹھانے کے لیے ایک مقررہ ڈیوریشن تک آپ نے کسی کو وہ چیز دی اور جو وہ آپ کی چیز سے نفع اٹھا رہا ہے اس کے بدلے میں وہ ماہانہ یا کچھ مہینے کے بعد وہ کرایہ آپ کو پے کرے کہ جو اس نے نفع اٹھایا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے مکان بیچنا اور ایک ہوتا ہے مکان رینٹ پر دینا۔ صحیح۔ اب جو اس نے رینٹ پر دیا ہے نا، بیچنے میں تو پوری ملک ہو جاتی ہے، رینٹ پر دیا ہے تو وہ رینٹ پر لینے والا اس فلیٹ کا یا دکان کا یا مکان کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ جتنے مہینے اس سے فائدہ اٹھائے گا، رہن سہن کا فائدہ اٹھائے گا، اتنے مہینے وہ اس کے اونر کو کرایہ دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جو بات پہنچ گئی ہے لیزنگ تک نا، اب لیزنگ میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کرائے کی صورت تو ہوتی ہے لیکن بالآخر کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب وہ کرایہ کنڈیشنلی پورا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کرایہ نہیں ہوتا، وہ ایک طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے، تو وہ جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے کہ بھائی اب یہ لیزنگ مکمل ہو چکی ہے، اس چیز کے آپ مالک بن گئے ہیں۔ ایک تو اجارہ یہ ہوتا ہے، دوسرا اجارہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے اجارہ کیا کہ آپ میرا فلاں کام کرو تو میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا۔ اچھا، اس میں کچھ اجیر خاص، یعنی جو کام کرتا ہے آپ کے پاس اس کو اجیر کہتے ہیں۔ صحیح، اس کو اجیر کہتے ہیں۔ اجیر خاص بھی ہوتا ہے جو صرف آپ کا ہی کام کرتا ہے، صحیح، اور ایک ہوتا ہے اجیر خاص نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ سیلون کی شاپ ہے تو وہ جو حجام ہے وہ سب کے بال کاٹ رہا ہے نا، بالکل سب کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ گئے، آپ کا نمبر آیا تو تقریباً 10 سے 15 منٹ 20 منٹ اب اس نے آپ کا کام کیا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ نے اسے پیسے دیے۔ اجیر خاص ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ مکمل آپ کے یہاں کام کرتا ہے، وہ کسی اور کے یہاں کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو آپ نے 8 یا 9 گھنٹے کی روزانہ پیمنٹ کرنی ہے، پر منتھ کی صورت میں یا پر ڈے کی صورت میں۔ Means your personal driver, جی جی، your personal. جیسے مثال کے طور پر آپ کے آفس میں کام کرنے والا یا آپ کے گھر میں کام کرنے والا یا اسی طریقے سے آپ کا جو پرسنل ڈرائیور ہے تو وہ بھی اس میں اجیر خاص میں آتا ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، تو اس 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے جو آپ کا کام کر رہا ہے تو آپ اسے اس کی اجرت دیں گے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کہ جس کے عوض میں آپ اجرت دیں اسے اجارہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ اب علیحدہ بات ہے کہ اجیر خاص ہو، خاص طور پر یعنی مزدوری آپ نے لی، کوئی بھی کام لیا تو آپ نے اس کی اجرت کب دینی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اجیر خاص ہو تو ان کے جو رائٹس ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟
حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو خود کھاتے ہو وہ اس میں سے اسے کھلاؤ، جو خود جو ہے وہ پہنتے ہو اس میں سے اسے پہناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر قرآن کریم کی آیت کریم عرض کروں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس میں کسی کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس اجیر سے کام لیا تو میں اوپر ہو گیا، یہ نیچے ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں انسانوں کے درمیان معیشت انسان نے تقسیم نہیں کی ہے، وہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اس کے بہاؤ پر کوئی یہ کہے کہ میں اوپر یہ نیچے، تو ایسا کوئی تصور نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ صحیح بات، یہ تو اکنومیکل ڈیوائیڈنس ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو کسی ڈیزگنیشن پہ اور کسی کو کسی پوسٹ پہ رکھا ہے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے جاننا چاہوں گا، اجارہ آپ نے فرمایا، اجارے سے مراد کیا ہے، وضاحت فرمائی آپ نے، اس کے بنیادی اصول، قوانین، احکام شریعت کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جیسا کہ اس دن بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ وسائل معاش ہوتے ہیں جو معیشت کے وسائل ہیں، ان میں سے ایک تجارت ہے، اسی طرح ایک جو ہے وہ زراعت ہے، اور اس طرح ایک یہ اجارہ ہے۔ تو اجارہ ہے، اجارہ کا بہت وسیع مفہوم ہے، ملازمت، یہ جتنی بھی ہم ملازمت کرتے ہیں، امپلائی جو بھی ہیں، یہ سب بھی اجارے کے ذیل میں ہی آتا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 8 سال کے لیے اجرت پہ رکھا تھا، اس کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام نے جو وسائل معاش اختیار فرمائے ہیں ان میں سے اجارہ بھی ہے۔ بعض نے تجارت کو بطور پیشہ اختیار فرمایا ہے اور بعض نے باقاعدہ اجارہ کی ہے، اجرت پر کام کی ہے، یعنی ملازمت بھی اختیار فرمائی ہے۔ تو یعنی اگر کوئی اس اجارے کے اندر اگر یہ اللہ کی رضا کی نیت کر لے، کسب حلال کی، اور اس کے ساتھ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے طریق کو اپنانے کی نیت کر لے کہ جن کا طریق جو ہے، پیشہ جو ہے وہ اجرت تھی، جنہوں نے اجرت کو بطور وسیلہ معاش اختیار فرمایا ہے، تو اسے اس نیت کا بھی ثواب ملے گا، حسن نیت کا۔ بالکل صحیح۔ تو اجیر کی جو ہے وہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک اجیر خاص اور ایک اجیر مشترک جو ہے۔ اجیر خاص تو وہ ہے کہ جو کسی خاص آدمی کے لیے کام کر رہا ہو، اجیر مشترک وہ ہے جو سب کے لیے کام کر رہا ہو۔ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق جو ہے وہ اجرت کا مستحق ہونے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اجیر خاص جو ہے وہ تسلیم نفس کرتے ہی اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تسلیم نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جو آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ کے اندر آپ اپنی جگہ پر پہنچ گئے، موجود ہیں۔ اب جس نے آپ کو اجارے پر رکھا ہے اس نے کوئی کام آپ کو اس دن نہیں دیا یا اس دن کوئی کام آیا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کام کیا یا نہیں کیا، بہرحال آپ اجرت کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کام میں ڈنڈی ماریں گے، خود ٹائم ضائع کریں گے اور کام میں سستی کر رہے ہیں، معتدل انداز پر کام نہیں کر رہے، تو اتنی دیر کا حساب لگا کے یا تو اجرت کی کٹوتی کروائیں یا پھر اس سے معاف کروائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ اگر جو ہے وہ کام ہے ہی نہیں لیکن بندے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے جس ٹائم پر اس کا جو ٹائم ہے وہ ڈیوٹی ٹائمنگ وہ پوری کر رہا ہے، تو اسے اجرت ملے گی۔ جبکہ اجیر مشترک کے اندر چونکہ جو ہے وہ وقت کا تعین نہیں ہے، اس کے اندر کام جو ہے منفعت پر، تو لہذا اجیر مشترک جو ہے وہ اجرت کا مستحق اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ کام پورا کر لے۔ اگر اس نے کام پورا نہیں کیا تو جتنا مرضی ٹینیور گزر جائے وہ اجرت کا مستحق نہیں بنے گا۔ بالکل صحیح۔ پھر اس اجارے کے اندر جو ہے، چاہے اجیر مشترک ہو یا اجیر خاص وغیرہ جو بھی ہو، اجارے کے اندر ہماری شریعت نے جو بنیادی اصول رکھا ہے، بنیادی اصول یہ ہے، اسی کے گرد ساری ضوابط گھومتے ہیں، اس بنیادی اصول کے گرد۔ وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ بیسک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ مفضی الی النزاع نہ ہو۔ مفضی الی النزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہو۔ مثلا کہ وقت کا آپ نے تعین نہیں کیا، یا مدت کا تعین نہیں کیا، یا اجرت کا تعین نہیں کیا۔ مثلا آپ نے کہا یار تم آ جاؤ، کام پر آ جاؤ، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، اب تعین نہیں کیا اجرت کا، آپ نے تعین نہیں کیا، یہ اجارہ فاسد ہے، کیونکہ یہ مفضی الی النزاع ہے کہ جب کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ بولیں گے اتنے بنتے ہیں، وہ بولے گا نہیں اتنے نہیں بنتے، اتنے بنتے ہیں، پھر جھگڑا، ہاں، نزاع کی جو صورت بنے گی۔ اسی طرح جو اگر وقت کا تعین نہیں کیا، اب اگر تم کام پر آ جاؤ، اب اور وقت کا تعین نہ اس نے کیا نہ آپ نے کیا، کوئی طے ہوا نہیں ہے، کوئی اگریمنٹ ہوا نہیں ہے، اب وہ اگر آ رہا ہے تھوڑے وقت کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی
زیادہ وقت آنا تھا، وقت تم نے دیا ہی کتنا ٹائم ہے، وہ کہہ رہے نہیں آپ نے رکھا ہی نہیں تھا، آپ نے کہا اتنا تھا. تو اب یہ نزاع کی صورت بنے گی. اسی لیے وقت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، اجرت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، مدت کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ کتنی مدت کے لیے جو ہے یہ اجارہ کیا جا رہا ہے. تو ہر اس چیز سے، ہر اس صورت سے بچنا ہے کہ جو مفضی الی النزاع ہو. اسی طرح کوئی ایسی شرط لگا دینا کہ جو مقتضائے عقد نہ ہو اور اس میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ بنتا ہو، تو یہ بھی شرط فاسد ہوتی ہے. تو جس طرح بیع جو ہے وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح اجارہ بھی شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایک یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شرط فاسد جو ہے وہ عام ہو جائے، یعنی رائج ہو جائے، متعارف ہو جائے لوگوں کے مابین بلا نکیر، ایسی صورت میں وہ شرط فاسد ہوتی تو فاسد ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر عقد فاسد نہیں ہوتا، چاہے بیع ہو چاہے اجارہ ہو. ایسی شرط فاسد ہے اگر کہ وہ رائج ہو گئی ہے، اس پر جو ہے وہ عرف ہو گیا ہے سب کا، تو عرف قائم ہو جانے کی صورت میں اب اس کا اثر فساد والا ظاہر نہیں ہوتا، اب اسے مان لیا جائے گا اور اب وہ اجارہ بھی درست ہوتا ہے اور وہ جو بیع ہے وہ بھی درست ہوتی ہے. تو یہ جو اجارے کے اصول اور ضوابط ہیں سب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. بالخصوص بنیادی رول اگر سمجھ لیا جائے کہ مفضی الی النزاع معاملہ نہ ہو، تو جتنی صورتیں اس کے تحت آتی ہیں، جتنی شکیں اس کے ذیل میں آتی ہیں، ان ساری شکوں کا جو ہے وہ آپ نے لحاظ رکھنا ہے اور اس کے اندر آپ نے وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جو جھگڑے کا باعث نہ بنتا ہو. بالکل ٹھیک ہے، زبردست کلیئر کیا آپ نے. میں مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے مشارکہ سے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف نظام انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان نظاموں میں سے ایک نظام تجارت بھی ہے کہ تجارت کر کے انسان جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو تجارت کی بہت ساری صورتوں میں سے ایک صورت مشارکہ بھی ہے. مشارکہ کا مطلب ہے دو یا زیادہ لوگوں کا کسی چیز میں شریک ہونا. ٹھیک ہے، ملک کے لحاظ سے شریک ہوں، جیسے وراثت میں دو لوگوں کو کوئی ایک چیز مل گئی تو وہ ملک کے لحاظ سے شریک ہیں، یا عقد کے لحاظ سے شریک ہوں، جیسے جو ہے دو لوگ مل کے یا زیادہ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں. تو شرعی لحاظ سے مشارکہ جو ہے چند شرائط کے ساتھ جائز ہے اور اسلام نے اس کو ثابت رکھا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے بھی مشارکہ فرمایا ہے. حضرت صائب ابن ابی صائب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں تجارت میں حضور کا شریک تھا. تو جب فتح مکہ کا دن تھا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے میرا ان الفاظ میں استقبال کیا. حضور نے فرمایا مرحبا یا اخی و شریکی، کہ اے میرے بھائی، اے میرے شریک، آپ کو خوش آمدید. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں کہ مشارکہ کو جو ہے جائز رکھا گیا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مشارکے کیے گئے، آپ نے منع نہیں کیا. حضور کے سامنے جو کام کیا جائے حضور منع نہ کریں تو وہ بھی اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دو شریکوں کے درمیان میں تیسرا ہوتا ہوں. یعنی جب دو لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں میں تیسرا ہوتا ہوں، یعنی میں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. اور اگر خیانت کر لے تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کا جو اس میں مدد ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ شرکت کر کے مشارکہ کر کے مل کے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر صدق نیت سے کریں، خیانت کا اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے کہ جب آپ مشارکہ کرتے ہیں تو مشارکہ میں یاد رکھیں نفع کا بھی شریک ہونا چاہیے، نقصان کا بھی شریک ہونا چاہیے. بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، نفع متعین کر لیتے ہیں کہ بس اتنا نفع ہمیں چاہیے، اتنے فیصد منافع مجھے چاہیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا نفع ہوگا وہ اس طرح تقسیم ہوگا، اور نقصان جو ہے وہ بھی رأس المال کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے. یعنی جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے حساب سے جو اگر خدا نہ خواستہ نقصان آتا ہے تو وہ بھی ان کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر مشارکہ کیا جائے تو وہ جائز ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے بہت اچھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول ایک روایت ارشاد فرمائی کہ جب دو لوگ شرکت کے ساتھ آپس میں باہمی رضامندی سے کوئی کام کرتے ہیں تو تیسرا اللہ رب العزت ہوتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے. چہ جائے کہ انٹل کے ان کے کسی کے دل میں کوئی بے ایمانی یا خیانت نہ کرے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ، تو امین بن کر، آنیسٹ بن کر، لائلٹی کے ساتھ. دیکھیں سب سے بڑی ہمارے بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے، بیٹا کسی کی جو امانت ہوتی ہے نا وہ تمہاری اپنی ذاتی رقم سے زیادہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے.
اس کو بہت اچھے انداز سے سر انجام دینا ہوتا ہے. اگر اس میں رتی برابر خیانت آ جائے تو تمہارا اپنا مال بھی برباد ہو جاتا ہے. اور اکثر جو لوگ برباد ہوئے ہیں ان کی جب آپ ان کے متعلق پوچھیں گے تو پس پردہ یہی باتیں خیانت والی آپ کو نظر آئیں گی. بریک میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے, بریک کے بعد بھی آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہوگا. لائیو ٹیلی فون کالز کیجئے, نمبرز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کریں گے سوال, مفتیان کرام دیں گے جواب, اس بریک میں بھی اور اس بریک کے بعد. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.